السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سرکش گھوڑوں کی دموں کی، جو حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سکون اختیار کرا کرو۔ تو اس سے حناف نے کیا استدلال کیا اور ان کا استدلال کیسے باطل ہے، تو اس حدیث کا اب میں جائزہ لیجیے آپ۔ شروع سے میں دکھاتا ہوں یہ حدیث جز رفائدین میں ہے، اس کا نمبر ہے 37 اور اس کے کئی ساری کتابوں میں بھی ہے، الگ الگ ترکوں میں۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں سرکش گھوڑوں کے دموں کا ذکر ہوا ہے اور نماز میں سکون اختیار کرنے کے لیے۔ اس روایت کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ روایت تشہد کے بارے میں، یعنی کہ اتحیات میں بیٹھنے کے بارے میں ہے۔ جب لوگ سلام پھیرا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کا اشارہ بھی کیا کرتے تھے، یہ قیام کے بارے میں نہیں ہے۔ تو لوگ یہ کہنے لگے حناف کہ یہ تو امام بخاری کا خود کا رائے ہے، تو ان کی رائے میں ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ وہ اس سے متعلق کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے، اس سے یہ استدلال کر لے کہ اس سے رفائدین منسوخ ہو گئے، تو پھر پہلا رفائدین بھی منسوخ ہو گیا اور عیدین کے رفائدین بھی منسوخ ہو گئے، اور میں کہتا ہوں وطروں کا رفائدین بھی منسوخ ہو گیا، پھر تو کوئی بھی نہیں کر سکتے آپ۔ مگر حنفی عید کا بھی رفائدین کرتے ہیں اور پہلا رفائدین بھی کرتے ہیں اور وطروں کا رفائدین بھی کرتے ہیں، تو جب منسوخ ہو چکا ہے تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ اس کو آگے چلیے، اب ہم حدیث نمبر 38 دیکھتے ہیں، اور اس کی 3rd لائن سے آپ دیکھیے، اس میں کہ آدمی اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر ران پر اپنی ہاتھ کب رکھتا ہے؟ جانگ پر آدمی جب وہ تشہد میں ہوتا ہے، یعنی کہ اتحیات میں بیٹھا ہوتا ہے، نہ کہ کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑے ہوتے وقت کسی کے ہاتھ ہوتے ہیں رانوں پر؟ تو یہ حدیث تشہد کے بارے میں ہے، اتحیات میں بیٹھنے کے بارے میں۔ پھر امام بخاری ایک زبردست کلاس لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی سے ترک رفائدین ثابت ہی نہیں ہے۔ اب یہ حناف کو وہ ایک زبردست طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے علمی دلائل کی روشنی میں، اور ان کی اس رائے کے پیچھے تمام محدثین نے حدیثیں جمع کی ہیں۔ مطلب ان کی رائے ان کی ذاتی نہیں ہے، ان کی رائے تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد بنی ہے۔ اچھا، اب گھوڑوں کے دموں والی حدیث کا ایک پورا ترک صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہ رائے جو بنی ہے یہ ہے، وہ امام بخاری کی وہ اپنی رائے نہیں ہے، وہ اس حدیث سے متعلق رائے ہے۔ اور ہمارے ہاں اہل سنت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیح عین کہا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ حنفی آپ کو مختلف کتابوں سے مختلف ترک دکھائیں گے جو چھوٹے چھوٹے یا آدھے ترک ہوں گے، یہ پوری کبھی حدیث سنائیں گے نہیں آپ کو، چونکہ یہ پوری حدیث حناف کو چبھتی ہے، حناف کے عقیدے کو باطل کر دیتی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 971 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع کیا جو لوگ سلام پھیرتے میں ہاتھ اٹھاتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے تھے تو وہ ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا رخ اپنے ساتھی کی طرف کرو اور ہاتھ کا اشارہ نہ کرو۔ اصل میں حدیث یہ ہے، یہ تشہد کے بارے میں اور سلام کے بارے میں ہے۔ سلام کے وقت امام بخاری نے یہاں سے وہ رائے پکڑی ہے، ان کی اپنی رائے نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ حنفی علماء جانتے نہیں، ایسے حنفی علماء جانتے ہیں، مگر وہ اپنی غلطیوں کو کیسے تسلیم کریں، اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو تسلیم کریں، یا تو حق کا ساتھ دیں تو بزرگ فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے بزرگوں نے غلط استدلال کر رکھا تھا اس حدیث سے، تو انہیں اپنے بزرگ بھی بچانے ہیں اور حق بھی بیان کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ میں آپ کو پورا جے پی جی دکھا دیتا ہوں۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی، یہ ایک بڑے حنفی عالم ہیں اور دیوبند سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ یہ ہے ان کی رائے اس حدیث کے بارے میں۔ آپ یہ دیکھیے، یہ باب ہے
رفع دین سے متعلق، اور یہ بھی یہی بات مانتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے سرکش گھوڑوں والی، یہ تشہد کے بارے میں ہے۔ اب اس سے بھی بڑا کوئی دیوبند میں آدمی ہے جو خود کہہ رہا ہو کہ یہ تشہد کے بارے میں ہے؟ دیکھیے امام بخاری کا میں نے آپ کو دکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دکھائی پوری اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کیا ہے، وہ تشہد کے بارے میں۔ امام بخاری بھی کہتے ہیں تشہد کے بارے میں، حنفی دیوبندی مولانا اشرف علی تھانوی بھی کہتے ہیں یہ تشہد کے بارے میں ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حناف کا استدلال جو ہے اس حدیث سے کمزور ہے۔ اب وہ کیا کریں بیچارے، اپنے بزرگوں کو غلط تو کہہ نہیں سکتے، تو اب وہ اس بات پر آ گئی چلو کہ یہی کہہ دیا جائے کہ کمزور ہے، کیونکہ حدیث تو سب کے سامنے آ گئی ہے، علمی ٹھکائی ہو رہی ہے حنفیوں کی پوری دنیا میں اس معاملے میں، مگر اب یہ کیا کریں بیچارے، اپنے بزرگ بھی بچاتے ہیں۔ پھر ہم چلتے ہیں ان کے اگلے بزرگ کے پاس، یہ میں آپ کو جے پی جی پورا دکھا دے رہا ہوں، یہ ہیں مفتی محمد شفیع صاحب۔ ان سے جب سوال ہوا رفع دین سے متعلق تو یہ کہتے ہیں رفع دین سے متعلق جائز ہے، رفع دین جائز ہے۔ اب جائز تو انہیں اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام حدیثیں رفع دین کی موجود ہیں اور وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور حناف کا جو استدلال ہے وہ کمزور حدیثوں کے ساتھ ہے، جامعہ ترمذی کی اور مختلف کمزور حدیثیں ہیں، ان سے وہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ طرف منسوب ہے ان سے ثابت نہیں ہے وہ، چونکہ اس میں سفیان ثوری ان سے روایت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جس سے انہوں نے حدیث سنی تھی اس کا بیان نہیں کرتے، بیچ میں ایک آدمی غائب ہے، یعنی کہ لائن آف چین ٹوٹ گئی ہے، وہ حدیث کمزور ہے، تو لہٰذا انہیں بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ رفع دین کرنا جائز ہے۔ دوسرا، چونکہ پہلا رفع دین تو یہ بھی کرتے ہیں، ناجائز کہیں گے تو ان کا بھی غائب، عیدین کا بھی غائب اور وطروں کا بھی غائب، تو یہ بیچارے بہت بری طرح سے بیچ میں پھنس چکے ہیں، اب کریں تو کرے کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے دوسرے بزرگ کی، مفتی شفیع صاحب۔ ان کا یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی رفع دین بھی کر لیا کرو۔ اب ڈاماڈول کی پوزیشن آ گئی کہ اب کیا کریں، کیسے منہ چھپائیں اور کیسے اپنے بزرگوں کو بچائیں۔ تو ڈاماڈول کی یہ ہے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے پوچھیں گے قیامت کے روز کہ تمہارے تک تو یہ حدیث پہنچی تھی، تم نے کیوں نہیں کیا، تو پھر تم کیا جواب دو گے، کیا جواب ہوگا؟ اور یہ جو یہاں پہ میں نے بڑا بڑا کر کے لکھ رکھا ہے، سائڈ میں جو ہے انڈر لائن میں یہ بک ہے، اور میں اس کو پورے جے پی جی کو آپ کو دکھا دے رہا ہوں گھما کے کہ یہ کب پبلش ہوا ہے، 2005 میں۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور دیوبندی عالم کے پاس، ان کا نام ہے مولانا محمود الحسن دیوبندی۔ یہ بھی رفع دین کو صحیح سمجھتے ہیں، اور اس حدیث سے متعلق ان کی بھی رائے یہی ہے کہ اس حدیث سے ترک رفع دین ثابت نہیں ہوتا، جبکہ یہ سنت ہے۔ اس سے حناف نے غلط استدلال کر رکھا ہے، اور اس کا میں جائزہ بھی آپ کو کرا دیتا ہوں پورا۔ تو یہ ہیں وہ تمام دلائل جس کی بنا پر حناف یہ کہتے تھے، اب تک اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر رکھا ہے، جبکہ یہ تشہد کے بارے میں سلام پھیرتے وقت میں نے آپ کو دکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امام بخاری کا اپنا قول اور ان کی اپنی رائے، پھر مختلف حناف کے بزرگ جیسے کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور محمود حسن صاحب سے میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ لوگ یہ مانتے تھے، اور مفتی شفیع صاحب، کہ یہ حدیث تشہد کے بارے میں ہے، کبھی کبھار رفع دین کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ رفع دین کی حدیثیں تمام صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب صحیح سند کے ساتھ موجود ہے تو کبھی کبھار کیوں کریں، ہمیشہ کریں گے ہم، اور جو رفع دین کرنے کی نہ کرنے کی حدیث ہے وہ ساری کمزور ہیں،
اور جن حدیثوں کا پلی آپ لیتے تھے ان حدیثوں کو آپ ہی نے خود ہی رد کر رکھا ہے. عوام میں دوسری بات اور علمی طریقے سے اپنی کتابوں میں یہ لکھی ہے وہ دوسری بات. یہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ کہ پبلک کو کچھ اور بتا دیا اور خود لکھ دیا تو کچھ اور. تو پکڑ ہی نہیں سکتے. ایک تیر سے دو شکار. اگر آپ علمی طریقے سے انہیں پکڑیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو یہ نہیں لکھا, اور عوام میں دوسری کہانی انجیکٹ کر دی کہ بغلوں میں بت رکھ کے لاتے تھے. یہ دنیا میں کسی حدیثی کتاب میں حدیث ہی موجود نہیں ہے. بس عوام میں کہانی چلا دی. عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ صاحب یہ طریقہ بھی ہے اور یہ طریقہ بھی. طریقہ ایک ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا, رفع دین کے ساتھ. پہلے جب نماز پڑھتے تو رفع دین کرتے, رکوع سے پہلے کرتے, رکوع کے بعد کرتے, اور جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو پھر رفع دین کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.